السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید اور یقین رکھتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوگے، مزے میں۔ بہت شکریہ مجھے سبسکرائب کرنے کا، میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا، اور ایسے ہی میرے ساتھ آپ جڑے رہیں تو آپ کو میں اچھی اور بہترین ہسٹریاں ایکٹرز کی اور موویز کے حوالے سے دیتا رہوں گا۔ آتے ہیں آج جس ڈرامے کی میں آپ لوگوں کو ہسٹری بتانے جا رہا ہوں، وہ نہ تو ہندوستان کا ڈرامہ ہے، نہ وہ پاکستان کا، نہ بنگلہ دیش کا، اور نہ وہ جو ہے امریکہ کا کوئی کسی ڈرامہ ہے۔ یہ ایرانی ڈرامہ سیریل ہے، اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ڈرامہ فلمایا گیا، اور ان کی کہانی کو لے کے یہ ڈرامہ بنایا گیا۔ اس کے بارے میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ڈرامہ سیریل تھا، اور 2008 میں یہ نشر ہوا، اور ایران کا یہ ڈرامہ ہے، ایرانی چینل پہ نشر ہوا 2008 میں۔ اس ڈرامے کی تفصیلات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی پر مبنی یہ ڈرامہ سیریل بنایا گیا، اور جس تاریخی اسلامی کھیل کی کہانی کو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید اور دیگر اسلامی و معتبر غیر اسلامی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اس کھیل کی عکس بندی مصر کے قدیم امارنا دور کے امارنا شہر میں کی گئی ہے، اور اس کھیل میں مصنوعی طور پر جو عمارتیں، جو کپڑے، جو اس پہ ساری لاگت آئی، خرچہ آیا، وہ تقریباً 13 لاکھ ڈالر کے قریب ہے۔ اور جی یہ سلسلہ وار کھیل تھا 45 ایپیسوڈ کا، جو ایران کے چینل پہ نشر کیا گیا، اور اس کے بعد انگریزی زبان میں بھی یہ موجود ہے، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، اور عربی میں بھی، اردو میں بھی، ترکی زبان میں بھی یہ موجود ہے، اور بھی کئی زبانوں میں یہ موجود ہے۔ اور انتہائی بہترین اس کی جو ہے نا عکس بندی کی گئی ہے، اور اتنی پیاری اس میں جو بھی کریکٹر ہیں انہوں نے بخوبی جو ہے نا ایکٹنگ سر انجام دی ہے۔ اور میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ہر مذہب کے ہوتے ہیں، چاہے ہندوازم ہے، چاہے بھی پیغمبر موجود ہیں، اور کرسچنزم میں اور اسلام۔ تو بہرحال آپ لوگ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ ان کے ڈائریکٹر کی بات کر لیں تو یہ جو ڈائریکٹر تھے فرج اللہ سیلشور، انہوں نے یہ لکھا بھی خود تھا اور ڈائریکٹ بھی خود کیا انہوں نے۔ اور جی افسوس کہ وہ ان کی جو وفات ہے وہ 27 فروری 2016 کو ان کی وفات ہو گئی، اور اسلامی طرز کے ڈائریکٹر تھے، اور اسلامی ڈرامہ اور موویز کو بنانے کا شوق رکھتے تھے۔ ڈرامے کے آغاز میں جو سورہ یوسف کی 4 اور 5 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، تو وہ ایک ایران کے معروف قاری ہیں جن کا نام ہے کریم منصوری جی، انہوں نے یہ تلاوت کی ہے۔ جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بڑی بہترین آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تو وہ جو ہے کریم منصوری ان کا نام ہے، بہت بڑے قاری ہیں ایران کے، انہوں نے جو ہے یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ اور جی بات کرتے ہیں کہ جو مین کریکٹر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کریکٹر تھا، وہ جنہوں نے نبھایا، ان کا نام مصطفیٰ زمائی ان کا نام ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف کا کریکٹر کیا۔ اس کے بعد ان کے والد کا کریکٹر تھا یعقوب علیہ السلام کا، وہ بھی ایران کے محمود پاک نیت ان کا نام ہے، انہوں نے یہ کریکٹر نبھایا۔ اس کے بعد یہ زلیخا کا کریکٹر بھی اس میں بڑا بہترین کریکٹر ہے، اور وہ اسلام میں ہمارے پاس بی بی زلیخا کی کہانی بڑی مشہور ہے، ان کی عشق جو تھا، تو وہ کریکٹر جو نبھایا وہ کتایون ریائی ان کا نام ہے۔ اور ان کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس ڈرامے میں ایکٹنگ کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کو خیر آباد کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کریکٹر میں نے زلیخا کا جو کیا ہے، میں اس میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔
انہوں نے ایکٹنگ کو خیر آباد کہہ دیا، اور اس کے بعد پوتیفار کا ایک کریکٹر ہے، یہ بھی عزیز مصر کا انہوں نے کردار نبھایا، پوتیفار۔ تو یہ جنہوں نے کیا جعفر دھتان ان کا نام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے زوجہ کا کردار نبھایا آسنات کے نام سے، ان کا نام ہے الہام حمیدی ان کا نام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا کریکٹر جنہوں نے نبھایا ہے اردکان شجاع ان کا نام ہے، اور انہوں نے حضرت جبرائیل کا کریکٹر اس میں نبھایا۔ تو جی یہ مختصراً ڈیٹیل تھی ڈرامہ سیریل، مووی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسے ڈرامہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کی کہانی ہے، اور اس پہ یہ ڈرامہ بنا ہوا ہے، اس کے آج کریکٹروں کی اور ان کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، دعا میں مجھے یاد کریں، اور لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔